وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورہ زمر کے بعد جو سورت آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس سورت کا نام سورہ غافر بھی ہے اور اس کا ایک نام سورہ مؤمن بھی ہے. یہ سورت ان دونوں ناموں کے ساتھ مشہور ہے. قرآن کریم کی کئی سورتیں ان کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں. یہ جو قرآن کریم کی سورتوں کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے وحی کے ذریعے نہیں رکھے گئے. یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وحی کے ذریعے نہیں بتائے. بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن کے نام وحی کے ذریعے بتائے گئے، جیسے سورہ فاتحہ کا ذکر وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. قرآن کریم میں بھی سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 المثانی دی اور قرآن عظیم دیا. تو یہ 7 المثانی اور قرآن عظیم یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، اور بھی نام ہے. اسی طرح بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، لیکن ساری صورتوں کے نام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان نہیں کیے. لیکن اب چونکہ اسلام قرآن کریم کو پڑھنے پر، قرآن کریم کی تلاوت پر، قرآن کریم کے حفظ پر، قرآن کریم کے تدبر پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے اور قرآن کریم کو سیکھتے تھے. تو اب قرآن کریم کو پڑھتے اور سیکھتے وقت اب صورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے، ایک دوسرے کو کچھ پوچھنا ہے صورتوں کے بارے میں، تو اس کا نام جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو پھر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کی صورتوں کے نام رکھ لیے تاکہ وہ صورتوں کے بارے میں آسانی سے بات کر سکیں. تو یہ صورتوں کے سارے جو صورتوں کے نام ہیں 114 صورتوں کے، یہ سارے کے سارے نام یہ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گئے. یہ ان میں سے زیادہ تر صورتوں کے نام صحابہ کرام نے رکھے ہیں اپنی آسانی کے لیے، یادداشت کے لیے، اور قرآن کریم کے متعلق گفت و شنید کرنے کے لیے. تو صورتوں کے ناموں میں، بعض صورتوں کے ناموں میں صورتوں کا جو پہلا لفظ ہے، یہ پہلی آیت ہے، اس کو دیکھا گیا اور اس کے اعتبار سے صورتوں کا نام رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر سورہ صاد ہے، تو صاد والقرآن ذی الذکر سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہیں سے اس سورت کا نام سورہ صاد رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر سورہ مرسلات ہے، تو والمرسلات عرفا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے،
تو پہلے لفظ سے اس کا نام سورہ مرسلات رکھ دیا گیا۔ سورۃ الزاریات ہے، اس کی ابتدا والذاریات ذروا سے ہوتی ہے، تو پہلے لفظ کے نام کے ساتھ ہی سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو کچھ صورتوں کے نام وہ پہلی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نام سے صورتوں کے نام رکھ دیے گئے۔ بعض صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر کوئی اہم واقعہ بیان ہوا تو اس اہم واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الکہف ہے، تو اب سورۃ الکہف کے شروع میں کہف کا لفظ نہیں آتا پہلی آیت میں، ابتدا تو ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پہلی آیت میں کہف کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس صورت کے اندر اصحاب الکہف کا واقعہ ہے اس صورت کی ابتدا میں شروع کے 2-3 صفحات میں، تو اس صورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں یاد دہانی کے لیے یہ نام رکھے۔ جب بات کرنی ہے صورتوں کے بارے میں تو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ممکن ہے کسی معروف صحابی نے نام لیا ہو، باقی صحابہ کرام نے اسی نام کو آگے چلا دیا ہو۔ دیکھیے جس طرح کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اب ہم نے اس بچے کو پکارنا ہے تو اب اس کو ہم نے کسی نہ کسی نام سے یاد کرنا، اگر اس کا نام نہیں رکھیں گے تو اس کے بارے میں بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس کو ہر وقت چھوٹا بچہ تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹا بچہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ تو اب صورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے صحابہ کرام نے تو آٹومیٹک جو ہے وہ صورتوں کے نام ان میں یاد دہانی کے لیے معروف ہوتے گئے۔ کوئی ایک جو قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو، اور بعض صحابہ کرام قرآن کریم کی قرأت میں، قرآن کریم کی تفسیر میں بڑے معروف تھے۔ سیدنا ابی بن کعب کو اقرأ الصحابہ قرار دیا گیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو صورتوں کے نام اسی طرح آپس میں یاد دہانی کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے وہ صورتوں کے نام جو ہیں وہ رکھے گئے۔ تو بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہے۔ سورۃ الدہر ہے جس کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے جو 21ویں پارے میں ہے، اور اس میں سجدہ آتا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل أتى على الإنسان حين من الدهر اس صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس صورت کا نام سورۃ الدہر بھی ہے کیونکہ اس میں لفظ دہر موجود ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ جب انسان کوئی ایسی شخصیت تھا ہی نہیں جسے یاد کیا جائے؟ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو انسان بڑا فخر کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے اپنے اوپر کہ میرے دم سے دنیا قائم دائم ہے، تو کیا انسان کو نہیں پتا کہ ایسا وقت بھی تھا جب وہ انسان تھا ہی نہیں، نہ وہ تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی اشارے، نہ کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ انسان کبھی ہوگا۔ تو جو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیسے اپنے اوپر فخر کر سکتا ہے اور کیسے وہ تکبر اور غرور کر سکتا ہے؟ تو اس صورت کو سورۃ الدہر، اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ دہر موجود ہے، لیکن اسی صورت کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ سورۃ الدہر کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اب پہلی آیت میں دونوں الفاظ ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ دیکھیے وہ تو میرے خیال میں بہت تھوڑی ہیں، 2-3 ہی ہوں گی، شاید 3-4 ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی۔ ہاں جی، تو باقی نام صحابہ کرام نے رکھے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اب اس میں لفظ دہر بھی ہے، لفظ انسان بھی ہے۔ اس سورت کو عربی قرآن دیکھیں، عرب ملکوں کے خلیجی قرآن، اور بلکہ جو اس وقت پوری دنیا میں زیادہ تر تو وہی قرآن ہیں، ان میں اس کا نام سورۃ الانسان ہے، اور ہمارے پاکستانی بر صغیر کے قرآنوں میں اس کا نام سورۃ الدہر ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی بندہ اس سے پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، کہ سورت کا نام ہمارے بر صغیر میں تو سورۃ الدہر ہے، اور وہاں عرب ملکوں میں اور یورپ میں اور فلاں جگہ اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الانسان ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں پہچان کے لیے ہے، تو 2 نام بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح 15ویں پارے کی پہلی صورت، اس کے 2 مشہور نام ہیں، ایک اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور ایک اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، کیونکہ اس میں اس صورت کی پہلی آیت میں اسراء کا واقعہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو واقعہ اسراء، وہ جو مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد
بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی. تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء، اسراء کا مطلب رات کی سیر. اور اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اس میں بنی اسرائیل کا قصہ موجود ہے، پہلے ہی پیج پہ پہلا پورا صفحہ جو ہے اس میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، تو اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. تو ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں اور اس کی کئی مثالیں ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں نہیں اور بھی کئی مثالیں ہیں. سورہ محمد مشہور سورت ہے، کس پارے میں ہے؟ سورہ محمد جی تبارک الذی میں سورہ محمد 26ویں پارے میں ہے. 26ویں پارے میں حامیم تنزیل الکتابی جو پارہ ہے 26واں، تو اس پارے میں جو پہلی سورت ہے سورۃ الاحقاف اور دوسری جو سورت ہے اس کا نام سورہ محمد ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، دوسری آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے. تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ محمد، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی صورتوں میں آتا ہے. سورہ احزاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، سورہ فتح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی موجود ہے. قرآن کریم میں 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. لیکن ان میں سے جو سورہ محمد کی دوسری آیت میں آتا ہے اس کی مناسبت سے سورہ محمد کا نام سورہ محمد رکھ دیا گیا. لیکن سورہ محمد کا نام صرف سورہ محمد نہیں ہے، اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، سورۃ القتال، کیونکہ اس میں قتال کے آداب اور احکام اور کچھ قتال کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اس میں قتال پر زور دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ صورتوں کے نام توقیفی نہیں ہیں، ساری صورتوں کے نام، بعض صورتوں کے نام توقیفی ہو سکتے ہیں، ساری صورتوں کے نام جو ہیں وہ توقیفی نہیں ہیں. یہ صحابہ کرام نے جان پہچان کے لیے رکھے تھے. تو ان میں جو ہے وہ ناموں کا فرق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے اس لیے تھوڑی سی لمبی تقریر کر دی آپ کے سامنے، یہ تھوڑی وضاحت زیادہ کر دی کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا امریکہ سے، کسی خاتون نے لکھا تھا اور اپنی طرف سے اس نے بڑا علمی آرٹیکل لکھا ہوگا، اور وہ مجمع ملک فہد پر اور سعودی حکومت پر اس نے بہت بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ مجمع ملک فہد والوں نے اور سعودی حکومت نے جو ہے نا وہ قرآن کریم میں تحریف کر دی ہے، قرآن کریم کی صورتوں کے نام بدل دیے ہیں. تو یہ سورہ دہر کا نام سورہ انسان رکھ دیا ہے. وہ شاید کوئی بر صغیر کی خاتون تھی، پاکستان کی یا انڈیا کی، فلوریڈا سے اس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، کسی جرنل میں چھپا تھا. تو وہ بڑی برسی تھی سعودی حکومت پر کہ اب سورۃ الدہر کا نام تو سورۃ دہر ہے، انہوں نے تحریف کر کے سورہ انسان رکھ دیا ہے. سورہ مؤمن بات جہاں سے شروع ہوئی ہے، تو سورہ مؤمن بر صغیر کے جو مصاحف ہیں ان میں اس کا نام سورہ مؤمن ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اور جو عرب قرآن ہیں جو خلیجی ملکوں میں چھپتے ہیں اس میں اس کا نام سورہ غافر ہے. اس میں اس کی تیسری آیت میں لفظ غافر موجود ہے. اس سورت کی تیسری آیت میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، تیسری آیت میں لفظ غافر موجود ہے. اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ غافر کہا جاتا ہے. عرب قرآنوں میں اس کا نام سورہ غافر مشہور ہے، اور ہمارے پاکستانی بر صغیر کے قرآنوں میں اس سورت کا نام سورۃ المؤمن مشہور ہے، کیونکہ اس سورت میں 2-3 رکوع کے بعد ایک مومن شخص کا قصہ ہے جو لمبا قصہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی، وہ لمبا عرصہ ہے تبلیغ کی، تو فرعون کو تبلیغ کرتے رہتے تھے. تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک شخص آ گیا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو اس نے اچانک کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور اس نے بھی تبلیغ کی اور لمبی تبلیغ کی. وہ اس صورت میں 2-3 رکوع میں وہ قصہ موجود ہے تفصیل سے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اس مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور وہ فرعون کے آل میں سے تھا، وہ قبطی تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں تھا، وہ تھا فرعون کے آل میں سے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے آل میں سے تھا، قبطی تھا لیکن مومن تھا اور ایمان چھپائے ہوئے تھا. اس نے پھر علی الاعلان، جس طرح اصحاب القریہ کا ہم نے قصہ پڑھا تھا، اس میں ایک مومن شخص نے اٹھ کر نبیوں کی تائید کی اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اس نے جو ہے وہ قوم کو تبلیغ کی. اسی طرح اس قبطی شخص نے بھی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور یہ لمبی تبلیغ ہے. وہ سورہ جو اصحاب القریہ کا قصہ ہے سورہ یاسین میں، وہ تو مختصر ہے،
لیکن یہ قصہ جو ہے یہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مومن بھی ہے، اس مومن آدمی کی وجہ سے۔ بر صغیر قرآنوں میں اس کا نام سورہ مومن ہے اور عربی قرآنوں میں اس کا نام سورہ غافر ہے۔ تو اس خاتون نے یہ آرٹیکل لکھا، اس نے کہا کہ بڑا اس نے تنقید کی مجمع ملک فہد پر اور سعودی عرب پر کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے قرآن میں، اور اس نے 5-6 یہ مثالیں دیں۔ یہ ایسی مثالیں 8-10 صورتیں ہیں ایسی جن کے ناموں میں فرق ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس کو ایک تحریف کا مسئلہ قرار دیا جائے، کہ اس کو ایک بڑی غلطی کا مسئلہ قرار دیا جائے۔ یہ صورتوں کے نام اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہی نہیں ہیں۔ تو جب وہ نام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں رکھے، وہ صحابہ کرام نے رکھے ہیں، تو وہ بعض صورتوں کے نام ایک سے زیادہ مشہور ہو گئے، اور یہ سارے نام پرانی کتابوں میں موجود ہیں، کوئی آج پہلی دفعہ کسی نے نہیں رکھ لیے۔ اب تو جو صحابہ کرام نے رکھ دیے نام، اب تو وہی مشہور ہیں، اس کے بعد تو کسی نے کوئی نیا نام نہیں رکھا۔ وہ جو سارے نام صحابہ کرام کے دور میں چلتے تھے، تو بعد میں صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، تو وہ صورتوں کے کئی نام جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں اور صحابہ کرام کے قصوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان صورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک صورت کے کئی نام ملتے ہیں۔ تو اب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ سورہ غافر کا ذکر ہوگا یا سورہ مومن کا ذکر ہوگا، دونوں سے مراد ایک ہی صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا یا سورہ اسراء کا ذکر ہوگا، دونوں سے مراد ایک ہی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کو بعض لوگ سورہ الف لام میم بھی کہہ دیتے ہیں۔ سورہ ملک کو بعض لوگ سورہ ملک بھی کہتے ہیں، یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں ہر روز رات کو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کو بعض لوگ سورہ تبارک بھی کہہ دیتے ہیں، پہلے لفظ کی مناسبت سے سورہ تبارک، بعض لوگ اس کو سورہ ملک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا علمی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس کو ایک علمی ایشو بنایا جائے، علمی مسئلہ بنایا جائے۔ تو یہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس صورت کے جو ہم صورت پڑھنے لگے ہیں، اس صورت کے 2 نام مشہور ہیں۔ ایک اس کا نام جو ہے وہ سورہ غافر ہے جو عرب قرآنوں میں ہے، اور ہمارے پاکستانی قرآنوں میں، بر صغیر قرآنوں میں اس کا نام سورہ مومن ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن ہے کیا نام لکھا ہوا ہے؟ مومن لکھا ہوا ہے نا، آپ کے قرآن میں بھی مومن ہوگا، پاکستانی قرآنوں میں یہی ہے۔ اور جو عربی قرآن ہیں ان میں اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس جو آپ کے سامنے پروگرام کھلا ہوا ہے، یہ مکتبہ شاملہ، تو اس میں عربی قرآن کی صورتوں کے نام ہے۔ اب اس میں سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ غافر لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، چھوٹا لکھا ہوا ہے، تو یہ سورہ غافر۔ تو اب پاکستانی قرآنوں میں اس کا نام سورہ مومن ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو قرآن کھلا ہے اس میں بھی سورہ غافر اس کا نام لکھا ہوا ہے، سورہ غافر۔ اب ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جاسیہ ہے، 25ویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ جاسیہ، اس کو سورۃ الشریعہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشریعہ، اس میں لفظ شریعت موجود ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس کو سورۃ الشریعہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2-3 صورتیں نہیں، یہ بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ تو یعنی وہ اس عورت کو زیادہ علم نہیں تھا، اس نے 2-3 مثالیں دے دی، ورنہ اس نے تو 2-3 مثالیں دی تھیں، وہ 10-15 مثالیں مزید بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو لا علمی میں اس نے یہ لکھ دیا کہ جی یہ تو تحریف کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ صورتوں کے نام جو ہیں یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت کا کیا نام ہے اور یہ صورت کس پارے میں موجود ہے اور اس صورت کا یہ نام کیوں ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس صورت کا نام غافر جو ہے وہ کیوں ہے، ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا غافر نام کیوں ہے؟ اس صورت کی 3ری آیت کی وجہ سے۔ 3ری آیت کی ابتدا غافر سے ہو رہی ہے، غافر الذنب۔ اور اس صورت کا دوسرا مشہور نام سورۃ المؤمن ہے، اور وہ اس کا نام جو ایک سورۃ المؤمنون ہے وہ الگ ہے، وہ 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ المؤمنون۔ وہ ہے کہ مومنوں کی صفات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک ہے سورۃ المؤمن، ایک مومن شخص، اس سے مراد وہ آل فرعون کا جو رجل مومن ہے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ اس سے مراد وہ رجل مومن ہے۔ جی ابھی ذکر کرتا ہوں، ابھی میں نے سورہ شروع نہیں کیا، اب شروع کر رہا ہوں۔ اس کا ذکر جو ہے وہ 2-3 پیجز کے بعد ہے، ایک رکوع شروع ہو رہا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور یہ 2 رکوع لمبے ہیں اس بارے میں، 2-3 صفحات میں لمبا قصہ ہے۔ قرآن کریم میں تو آپ کو پتہ قصہ بڑا مختصر انداز میں بیان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، اس نیک آدمی نے جو دعوت دی تھی آل فرعون کو، تو اللہ نے اس کی دعوت کو بڑا تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ یاسین میں وہ ایک اور مومن شخص تھا، اس کو تو قتل کر دیا گیا تھا،
اور قتل کے فوراً بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا احسان کیا اور اللہ نے مجھے مرنے کے فوراً بعد جنت میں ڈال دیا. لیکن اس شخص کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں سکے، اللہ نے بچا لیا تھا. یہ جو جس کا قصہ اس صورت میں آئے گا نا، اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی فرعون اور اس کے حواریوں نے، لیکن وہ اس کو قتل نہیں کر سکے. نہیں وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، واللہ عالم. لگتا ہے وہ کوئی قبطی ہوگا، کیونکہ اس کا دربار کے اندر کوئی اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے اس کو پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو وہ قبطی لوگ ہی تھے جن کا دربار میں اثر و رسوخ تھا، بنی اسرائیلی لوگوں کو تو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، واللہ عالم. شروع کرتے ہیں جی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں سے اب وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. قرآن کریم کی کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، اور مسلسل کئی صورتیں ہیں جن میں سے پہلی صورت یہ ہے سورہ غافر یا سورہ مؤمن، اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. اس سے اگلی کون سی صورت ہے؟ سورہ اس کو کہتے ہیں حامیم سجدہ. ایک ہے سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، جس کو ہم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کو بھی سورہ سجدہ کہتے ہیں. اس کو بعض لوگ سجدہ کہتے ہیں صرف، بعض اس کو الف لام میم سجدہ کہتے ہیں. اس کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے اور اس میں سجدہ ہے. اور جو اس سے اگلی صورت ہے اس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں، یا اس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں. ہمارے پاکستانی قرآنوں میں اس کا نام حامیم سجدہ ہے، اور عربی قرآنوں میں اس کا نام فصلت ہے. اس کا نام بھی فرق ہے. عربی قرآنوں میں اسے فصلت کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوسری آیت میں فصلت کا ذکر ہے، کتاب فصلت آیاتہ. تیسری آیت میں کتاب فصلت کا ذکر ہے. تو عربی قرآنوں میں اس کا نام فصلت لکھا ہوا ہے، اور پاکستانی قرآنوں میں اس کا نام حامیم السجدہ ہے. تو اس کو حامیم السجدہ کہتے ہیں، صرف سجدہ نہیں کہتے، کیونکہ اس صورت میں بھی سجدہ موجود ہے. جی یہ دوسری صورت ہے حامیم کی. پہلی صورت حامیم کی سورہ مومن ہوئی، دوسری صورت سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ 25 بارے میں سورہ شورا، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس سے اگلی صورت دیکھیں، اس کا نام ہے سورہ زخرف، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سورہ زخرف، اس کے اندر سونے کا ذکر ہے. زخرف کہتے ہیں سونے کو، چمکتی ہوئی چیز کو. اس سے اگلی صورت اگر دیکھیں سورہ زخرف سے اگلی سورہ دخان، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. حامیم والکتاب نہیں اس سے پیچھے دیکھیں، اس سے پیچھے بھی ایک صورت ہے، وہ رہ گئی ہے آپ سے، دخان ہے نا. تو وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. پھر اس سے اگلی صورت، یہ کون سی صورت ہوئی؟ حامیم والی سورہ دخان 5ویں ہوئی. اور سورہ جاسیہ یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہاں علیم ہے، وہاں حکیم ہے. اور اس سے جو اگلی صورت ہے وہ سورہ احقاف، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. تو 7 صورتیں اکٹھی جو ہیں وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. 7 صورتیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں. حوامیم والی صورتیں، عربی میں سور حوامیم، یعنی حامیم والی صورتیں. یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی اللہ کو معلوم ہے، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے ان کا معنی کیا ہے. تو ان کو حوامیم، سور حوامیم کہتے ہیں. یہ حامیم کی 7 صورتیں اکٹھی ہیں. اور جو ان 7 صورتوں سے جو پچھلی صورت ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ زمر. اچھا، اس صورت کی ابتدا بھی تنزیل سے ہوتی ہے، تنزیل. اور عام طور پہ جس صورت کی ابتدا تنزیل سے ہوتی ہے نا، اس سے پہلے حروف مقطعات کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. لیکن یہ سورہ زمر واحد صورت ہے جس کی ابتدا تنزیل سے ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کوئی حروف مقطعات میں سے کوئی نہیں ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ پہلی صورت ہے ترتیب اگر دیکھیں قرآن کریم کی. باقی جس صورت کی ابتدا بھی تنزیل سے ہوتی ہے اس سے پیچھے الف لام میم یا حامیم یا اس قسم کا کوئی حروف مقطعات ضرور آتے ہیں. تو گویا کہ آپ سمجھیے سورہ زمر میں جب حروف مقطعات نہیں ہیں، اس کی کسر ایسی پوری ہوئی کہ اگلی 7 صورتوں میں مسلسل ایک ہی حروف مقطعات آئے. تو بہرحال یہ ان صورتوں میں سے پہلی صورت ہے. ساری مکی صورتیں ہیں یہ. تو یہ پہلی صورت ہے جس کو سورہ غافر کہتے ہیں یا سورہ مؤمن کہتے ہیں. تو حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور میں بتا چکا ہوں حروف مقطعات کنہیں کہتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر، مقطعات قاف تا عین، جن کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہا اور میم الگ الگ پڑھیں گے کاٹ کاٹ کر. اور یہ قرآن کریم
کے اعجاز کے لیے، قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے یہ حروف لائے گئے ہیں کہ اے عرب لوگوں، تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. اگر اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور اگر کوئی انسان یہ کلام اپنے پاس سے بنا سکتا ہے تو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو تم بھی تو عرب ہو، تم سب مل کر اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت، 10 صورتیں ایک صورت بنا کے دکھاؤ، اور وہی حروف جو تمہارے حروف تہجی میں استعمال ہوتے ہیں، الفابیٹس، انہی حروف سے مرکب کچھ الفاظ ہیں، ذرا ان الفاظ کا معنی ہی کر کے دکھا دو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور اس کو خود بنایا جا سکتا ہے، تو اگر یہ چیزیں ممکن ہیں تو تم ذرا پھر ان حروف کا معنی کر کے دکھا دو. یہ حروف کوئی عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے حروف نہیں ہیں، عربی کے حروف ہی ہیں، عربی الفابیٹس کے ہی ہیں، عربی حروف تہجی کے ہیں، ان کا ذرا معنی کر کے دکھا دو. تو یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے یہ حروف آتے ہیں. اس لیے ان حروف کے بعد اکثر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کے نزول کا، قرآن کا، کتاب کا، تنزیل کا، وحی کا ذکر ہوتا ہے. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے سبحانہ و تعالی. یہ انداز ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ اس انداز سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ایک آرڈنری، کوئی یہ ایک عام چیز نہیں ہے. اس کو کوئی بندہ ایک عام کلام سمجھ کے نہ پڑھے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس کائنات کا داتا، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق سب کچھ ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو سب سے عظیم ہے. تو جو اتنا عظیم ہمارا مالک، خالق، رازق ہے، یہ اس عظیم مالک، خالق، رازق کی کلام ہے. اس کو عام کلام سمجھ کے، عام باتیں سمجھ کے، جس طرح ہم کوئی بات سن لیتے ہیں، اچھی بات، یہاں دائیں کہاں سے سنی، بائیں کہاں سے نکال دی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمارے خالق کا کلام ہے، ہمارے خالق کا پیغام ہے، ہمارے نام، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے والعیاذ باللہ. تو ہمیں یہ صورتوں کے شروع میں اکثر یہ انداز ہوتا ہے تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی نصیحتیں، عام نصیحت نہیں ہے. اس کو جو بندہ پڑھے اس کو خالق کا کلام سمجھ کے پڑھے. میں نے آپ کو پہلے بھی سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کا قصہ سنایا تھا. حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ جہل کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، تو بہت اچھے مسلمان ہوئے. تو وہ جب بھی قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے اوپر اپنا سر رکھ دیتے، روتے رہتے اور کہتے کہ کلام مربی، کلام مربی، میرے رب کا کلام ہے، میں کوئی عام کلام نہیں پڑھ رہا. تو وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. تو یہ کیفیت جو ہے قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی عام کلام نہیں پڑھ رہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس سے سچا سچا کلام اور اس سے بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی. تو قرآن کو اسی ایمان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہے، بہت جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا عالم الغیب و شہادہ ہے، علام الغیوب ہے. اس سے بہتر بات کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. سب سے بہتر بات اس کی ہوگی. ہم اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ جھوٹے سچے قصے اور کہانیاں اور فیس بک اور واٹس ایپ اور ان چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں اور ہم وہاں سے نصیحتیں تلاش کرتے ہیں. جی دیکھیں جی یہ فلاں نصیحت کی کسی بندے نے، کتنی زبردست نصیحت ہے، ہم یہاں سے وہاں شیئر کیا، وہاں سے آگے شیئر کیا. تو قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نصیحت کی باتیں اتاری ہیں جن پر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جس میں پوشیدہ ہیں، تو ہمیں اس پہ ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے. یہ علیم اور عزیز اور علیم ذات کی طرف سے قرآن اتارا ہوا ہے جو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا. یہ اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اس قرآن کو یہ قرآن اترا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بہت غالب ہے، بہت جاننے والا ہے. تو جس طرح وہ بہت غالب ہے، بہت جاننے والا ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اسی طرح اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی انسان جو گناہ کر چکا ہے ماضی میں، انسان اگر توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی کہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہیں جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے ولی اللہ ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اللہ جو ہے نا بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہیں جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ گناہ گاروں کو نہیں سنتا، اللہ تو فرماتے ہیں میرے گناہ گار بندوں سے کہیں کہ اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع تو کرو۔ لیکن دیکھیں شیطان نے ہمیں کیسے ورغلایا، قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اب گناہ گاروں کو اللہ سے رابطے کے لیے واسطے وسیلے چاہیے، درمیان میں صدقہ ڈالنا پڑے گا، درمیان میں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ ساری شیطانی وسوسے ہیں اور شیطان کے ہیلے بہانے ہیں یہ سارے۔ تو غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا جو زمانہ ماضی میں ہو گئے ہیں، اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے کون جو معاف کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ تو غافر الذنب کا مطلب ہے زمانہ ماضی میں گناہ جو ہوئے ہیں ان کو معاف کرنے والا۔ قابل التوب کا مطلب ہے کہ اگر مستقبل میں کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر آئندہ بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بالکل ہچکچائے نہ، اگر اس سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا، بس وہ توبہ کر لے فوراً۔ آئندہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا اللہ آئندہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان سے بڑھ کر معافی اور توبہ کو پسند کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو زمانہ ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور مستقبل میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہونے ہے وہ پہلے سے ذہن میں رکھے کہ میں نے غلطی نہیں کرنی، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب لیکن سخت عذاب والا بھی ہے۔ دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے نا بس اللہ کی عفو درگزر، اللہ کی رحمت اور ان کو سامنے رکھے اور بس اسی سہارے پر گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اور توبہ کی بھی اس کو جو ہے نا توفیق نہ ملے، جی کر لوں گا توبہ کر لوں گا، اور پھر وہ اسی غفلت کے اندر موت آ جائے، تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگر ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ عزیز ذو انتقام، پھر وہ غالب بھی ہے، پھر وہ شدید انتقام بھی لینے والا ہے۔ رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی بات بھی اگر ناپسند آ جائے تو پکڑ کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پرواہ نہ کرے تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ بے پرواہی کرے تو اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آ گئے تو اللہ بڑی غلطی پر بھی پکڑ کر سکتے ہیں، چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ ایک بندہ اگر اللہ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو اللہ کی اہمیت ہے، جو اللہ کی عظمت ہے، جو اللہ کی ہیبت ہے، اگر ایک بندہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور بے فکر ہو کے گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العالمین کے عفو درگزر اور اللہ رب العالمین کے غضب، غصے اور انتقام کا اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ جیسے یہ آیت ہے، اس میں اللہ کے عفو درگزر کا ذکر بھی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے سخت عذاب کا ذکر بھی ہے۔ اور ایسی اور بھی آیتیں، مثال کے طور پر سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ نبئ عبادی، سورہ ہجر آیت نمبر 49، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور صرف یہ خبر نہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دے دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دو آیتوں میں آگے پیچھے ایک ہی بات کا ذکر ہے کہ میں معاف بھی کرنے والا ہوں، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دونوں پہلو انسان کے سامنے ہوں۔ قرآن کریم کی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے ان دونوں اوصاف کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کے عفو درگزر کو اور اللہ رب العالمین کے انتقام کو اور عذاب کو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے غفور اور توبہ کو قبول کرنا یہ وصف، اور اللہ رب العالمین کا انتقام اور سخت سزا دینا، یہ وصف اکٹھے بیان ہوئے ہیں تاکہ جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے وہ توبہ کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے امید رکھے، اور ساتھ ساتھ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اللہ سے خوف بھی رکھے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔
بات یاد رکھیے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. نہ امید کو اتنا بڑھا لینا چاہیے کہ خوف ختم ہو جائے اور انسان امیدوں اور خواہشات میں مبتلا ہو جائے. اگر ایک انسان میں خوف نہ رہے، وہ صرف امیدوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر انسان میں امید غالب آ جاتی ہے اور پھر ایسے لوگوں کو مرجئہ کہا جاتا ہے. اور اگر ایک انسان میں خوف غالب آ جائے، امید اس کی ختم ہو جائے، وہ سمجھے کہ بس اب میرے گناہ ہیں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ اس میں امید ختم ہو جائے اللہ کی، تو ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے. دو گروہ اس امت کے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، وہ اس اصول کو نہ سمجھ سکے. دو گروہ اس امت کے گمراہ ہو گئے. ایک گروہ کا نام ہے خوارج. خوارج وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ سے اتنا ڈرے، خوف کا پہلو انہوں نے اتنا نمایاں کیا کہ امید کا پہلو بالکل دبا دیا. انہوں نے کہا جس بندے سے کبیرہ گناہ ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کبیرہ گناہ سے، تب تک وہ پھر کافر ہی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کبیرہ گناہ اس سے کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتا، اور وہ بندہ بس جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر ایک بندے سے، چاہے معاہد ہے ایک بندہ، انہوں نے کہا اگر اس سے کبیرہ گناہ ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ سے، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. انہوں نے اللہ کے خوف کو اتنا بڑھا دیا اور امید کا پہلو ختم کر دیا. پھر اللہ تو شرک کے علاوہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، کرنا چاہے تو کر دے. اور کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ پورا مسلمانوں کا، وہ اتنے امید میں مبتلا ہوئے اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت سے، کہ انہوں نے اللہ کو خوف کا پہلو بالکل ہی دبا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس ایک بندہ بس مومن ہے، ایمان اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب وہ جتنے بھی گناہ کرتا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ رب العالمین رحیم ہیں، غفور ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. انہوں نے خوف کا پہلو بالکل ختم کر دیا. یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ گمراہ گروہ ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے غصے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کا نام ہے، الایمان بین الرجاء والخوف. اسی لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، ان میں یہ دونوں پہلو، اللہ کی دونوں صفات اکٹھی بیان ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ہجر کی آیت رکھی. سورہ ہجر کی 2 آیتیں ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، ان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی خبر دیجیے میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. ایک ہی آیت ہے کہ بے شک آپ کا رب بڑا جلد سزا دینے والا ہے اور وہ عفو درگزر کرنے والا ہے. ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں اکٹھی ذکر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اللہ فرماتے ہیں وادعوہ خوفا وطمعا. جب اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو. دونوں پہلو دعا کے وقت غالب ہونے چاہیے. اپنے گناہوں کا خوف بھی ہونا چاہیے دعا کے وقت، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. انسان اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، کہیں ایسا نہ اللہ دعا قبول ہی نہ کرے، تو انسان گڑ گڑا کر دعا کرے. یہ نہیں کہ انسان بڑی بے نیازی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، پرواہی اسے کوئی نہیں ہے، نہیں، بڑے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ شاید اللہ قبول نہ کرے. مجھے اللہ سے لینی ہے ایک چیز، گڑ گڑا کر لینی ہے، تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کو پکارے. تو لیکن ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، دعا میں امید بھی ہونی چاہیے. تو ایسی بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم کی جن میں اللہ کی دونوں صفات کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اور سخت سزا دینے والا، ذی طول والا. طول کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اس کی تفسیر مروی ہے کہ بہت وسعت والا، بڑی فراخی والا. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا بڑی شان والا، بڑے مقام والا. بعض نے اس کا معنی کیا کہ بہت خیر کثیر والا. بعض نے کہا کہ جی بہت زیادہ احسان کرنے والا. تو بہرحال یہ اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی وسعت اور اللہ کے عظیم فضل کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ لفظ ذی الطول. فضل والا یا شان والا یا بہت بڑے احسان والا، مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں. تو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، اور بڑی ہی شان والا، بڑے ہی احسان والا. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی سچا معبود ہے، وہی سچا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
باقی اس کے علاوہ سارے اگر کوئی معبود ہے تو باطل معبود ہیں، معبود برحق ہے تو وہ اکیلا ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سب نے مر کر اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ کے سامنے پھر جواب دہ ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر غفلت کے اندر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اس محاسبے کی جو اللہ کے سامنے محاسبہ ہونا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے صرف کافر لوگ ہو سکتے ہیں، ایک مومن اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو اللہ کی آیت پیش کی جائے، وہ اللہ کی آیت کو ماننے کی بجائے یا تو اس کا انکار کر دے سیدھا سیدھا، یا اس آیت کی تعویلیں کرنا شروع کر دے، جھگڑا شروع کر دے۔ آیت پیش کی جائے قرآن کی، نہیں جی اس آیت سے مراد یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، یا جی یہ تو عقل میں نہیں بیٹھ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو جو ہے نا وہ سائنس کے خلاف ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ یا تو انسان سیدھا انکار ہی کر دے، یا انسان جو ہے اس کے بارے میں تعویلیں شروع کر دے۔ یہ جھگڑا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑا کرتے مگر کافر لوگ۔ ایک مسلمان اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا، جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے وہ تو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، وہ تو سر جھکا لیتا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر لوگ۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا آنا جانا شہروں میں، ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کافر لوگ اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کی تعویل اور جھگڑے کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں جب ان کو نصیحت کی جائے قرآن سے، وہ اس نصیحت پر کان دھرنے کی بجائے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ نے دنیاوی مال و دولت دی ہوئی ہے اور دنیا میں وہ تجارت کی غرض سے کبھی اس شہر کبھی اس شہر جاتے ہیں، تو ان کا شہروں میں آنا جانا اور تجارت اور ان کا مال و دولت، یہ چیز کسی کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں دی ہوئی ہیں تاکہ وہ انہی نعمتوں میں مگن ہو جائیں، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کا شہروں میں آنا جانا اور ان کی تجارت اور یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک اور آیت میں اسی آیت کا مفہوم دوسری آیت پڑھیں تو بہت واضح ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، لا یغرنک، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سورہ آل عمران آیت نمبر 196۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہی الفاظ ہیں کہ آپ کو کافروں کا آنا جانا شہروں میں وہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تجارت ہے دنیا کی، یہ دنیا میں یہ مختلف شہروں میں آ جا رہے ہیں۔ یہ مکی دور کی آیتیں ہیں۔ مکی جو لوگ تھے قریشی، ان کا زیادہ تر جو گزر بسر تھا وہ تجارت پر تھا۔ وہاں زراعت تو ہوتی نہیں تھی، وہاں تجارت ہوتی تھی، شہروں میں آنا جانا۔ تو جو بڑے تاجر ہوتے تھے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لاتے لے جاتے، یہاں کا وہاں بیچتے، وہاں کا یہاں بیچتے اور پیسے کماتے۔ تو یہ جو شہروں میں آنا جانا اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ ان کا جو ہے یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ شہروں میں آ جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے اور مکہ کے باسیوں کو پھلوں کا رزق دے، ایمان والوں کو۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ صرف ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوا میں اس کو بھی دوں گا، صرف ایمان والے کو نہیں دوں گا، میں پھلوں کا رزق کافر کو بھی دوں گا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کیوں دے دیتے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ بعض دفعہ ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، اور یہ آج کا ایک بہت بڑا ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلمان بڑے فتنے میں مبتلا ہیں۔ آج اصل میں مادیت پرستی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسلمان کو شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی تم کہتے ہو ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، دیکھو کافروں کے پاس کتنی مال و دولت ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم دنیا میں پیچھے ہو، وہ دیکھو دنیا میں آگے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے چلو۔ حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ شیطان اصل میں یہ بات وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں، ہمیں یہ باور کراتا ہے سب کچھ دنیا ہے۔ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دنیا دے دی ہے، اور دنیا، اللہ فرماتے ہیں اگر ڈر نہ ہو کہ مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جائیں کہ میں کافروں کی ہر چیز سونے کی بنا دوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ دیر بعد۔
تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، میں کافروں کی ہر چیز، بستر، دروازے، چھتیں اور سیڑھیاں اور یہ ہر چیز، گھروں کے دروازے میں ان کے سونے چاندی کے بنا دوں، برتن ان کے، اتنی عیش کریں دنیا میں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو زیادہ تر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے کافر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بڑی دنیاوی مال و دولت ہوتی ہے۔ ان کی دنیاوی مال و دولت آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کوئی بندہ دھوکہ نہ کھائے، اللہ ان سے بڑا راضی ہے۔ اگر اللہ راضی ہوتا نعمتیں دے کر دنیا میں، تو اللہ کے انبیاء فاقوں کا شکار نہ ہوتے، مشکلات کا شکار نہ ہوتے، اور اللہ کے دشمن جو ہیں وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے فرعون اور نمرود نہ ہوتے، قارون نہ ہوتے۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے انبیاء بڑی آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے۔ تو یہ مال و دولت کسی کے پاس ہونا، نعمتیں ہونا، یہ کوئی اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر اسی پر ہی بس کرتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى